दुबई, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, 7 स्टार होटल्स, महंगी गाड़ियाँ, ग्लैमर्स और बहुत सारा पैसा। दुबई का नाम सुनते ही ये सब कुछ जहन में आता है। दुबई को वेगस ऑन स्टेरॉइड भी कहा जाता है। दुबई दुनिया की सबसे हॉट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पर हर साल तकरीबन 50 से 70 लाख टूरिस्ट घूमने फिरने आते हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि दुबई ने तो अगले 20 सालों के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसे विजन 2040 का नाम दिया गया है। लेकिन क्या ये प्लान पूरा हो पाएगा? क्या दुबई हमेशा ऐसे ही ग्रो करता रहेगा? क्या इस सब चमक धमक के पीछे कोई ऐसी हकीकत है जो सबसे छुपाई जा रही है? क्या वाकई दुबई इतना अमीर है? क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? आइए जानते हैं कि आखिर क्या है दुबई का फ्यूचर। दुबई मिडिल ईस्ट में मौजूद बाकी सारे कंट्रीज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दुबई के जीडीपी का 1% ऑयल से आता है, जबकि बाकी 95% टूरिज्म, सी ट्रेड और फाइनेंस से आता है। लेकिन क्या वाकई ही ऐसा है? क्या दुबई ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं है? और दुबई की इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे ऑयल का कोई हाथ नहीं? हमारे मुताबिक दुबई का ये क्लेम थोड़ा सा मिसलीडिंग है। आइए देखते हैं 200 साल पहले, जब 1822 में दुबई 700 से 800 लोगों का एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। ये सारा गांव उस शहर के कंट्रोल में था जिसे आज अबू धाबी कहा जाता है। 1833 में अल्बू फलासी नामी एक कबीले ने अबू धाबी के खिलाफ बगावत कर दी और दुबई को अबू धाबी से आज़ाद करवा लिया। इस सारी मूवमेंट को 2 लोग लीड कर रहे थे, उबैद बिन सैद और मखदूम बिन बूती, और इस आज़ादी के बाद वही दुबई के मालिक बन गए। सिर्फ 3 साल बाद उबैद बिन सैद की मौत हो गई और मखदूम बिन बूती दुबई का रूलर बन गया, और आज की डेट तक इसी खानदान की दुबई के ऊपर हुकूमत है। दुबई ने अबू धाबी से आज़ादी तो हासिल कर ली थी, लेकिन उसके हालात कोई खास अच्छे नहीं थे। इकोनॉमिकली दुबई बहुत कमज़ोर था, सिर्फ फिशिंग के जरिए मुश्किल से गुजारा कर रहा था। खैर 1892 में ब्रिटेन ने दुबई की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले ली और दुबई ने अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। 1901 में दुबई ने मिडिल ईस्ट का पहला फ्री सी पोर्ट बनाया, जहां पर कोई टैक्स या कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी। इस पॉलिसी के बाद दुबई का पोर्ट पर्शियन गल्फ और एशिया में मशहूर होने लगा। 1906 तक इस पोर्ट से 70,000 टन तक का कार्गो जाना शुरू हो गया। लेकिन इतनी ट्रेड के बावजूद दुबई के हालात कोई ज़्यादा बेहतर ना हुए, और उसकी वजह थी टैक्स फ्री पॉलिसी, जिसकी वजह से दुबई को कोई खास रेवेन्यू नहीं आ रहा था। फिर 1908 में एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसमें कई 100 कश्तियाँ तबाह हो गई और बहुत से लोग मारे गए। ये मरने वाले वो सारे मछलियाँ पकड़ने वाले थे जो दुबई की इकानमी को चलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे थे। इस तूफान के बाद दुबई के हालात मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गए। फिर 1929 में पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इस क्राइसिस ने दुबई को हिला के रख दिया। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि लोगों ने पड़ोसी मुल्कों की तरफ जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1938 में अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने सऊदी अरब में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर कर लिए। अगले 20 साल तक सारी मगरबी दुनिया सऊदी अरब की ऑयल रिजर्व को एक्सपोर्ट करने और पाइपलाइंस बनाने में बिजी रही। इस सारे अरसे में दुबई बिल्कुल इग्नोर्ड रहा। लेकिन फिर 1950 की दिहाई में दुनिया की तवज्जो सऊदी अरब से हटकर बाकी पर्शियन गल्फ की तरफ हो गए। 1958 में अबू धाबी में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर हो गए और यहीं से इस सारे खित्ते की तकदीर बदलने का आगाज़ हो गया। 1966 में दुबई में भी ऑयल डिस्कवर हो गया। ये रिजर्व इतने ज़्यादा तो नहीं थे दुबई की तकदीर बदल दें, मगर दुबई की इकानमी इस डिस्कवरी के बाद थोड़ी संभलना शुरू हो गई। दूसरी तरफ अबू धाबी कई टन ऑयल बैरल एक्सपोर्ट कर रहा था, बिलियंस ऑफ डॉलर आना शुरू हो गए। दुबई भी अब ये बात समझ चुका था कि अब वो ऐसे देश से लड़ाई नहीं कर सकता जिसके पास पूरी दुनिया के 9% ऑयल प्रोडक्शन हो, और साथ में ये बात भी काफ़ी क्लियर थी दुबई अपने खुद के सहारे किसी सूरत ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सकता। खुशकिस्मती से दूसरी ही तरफ अबू धाबी का मालिक शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान का भी यही ख्याल था कि अगर इस पूरे रीजन ने तरक्की करनी है तो उसका एक ही तरीका है, सब अमारात को मिलजुल कर रहें और एक्सटर्नल और इंटरनल खतरात से इकट्ठे एक दूसरे को डिफेंड करने। इसीलिए 1971 में यूएई वजूद में आया, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल क्वीन, फजेरा, रैसल हम्मा शामिल थे। अबू धाबी इस नए कंट्री का कैपिटल बन गया
اور شیخ زید بن سلطان اس UAE کے پہلے پریزیڈنٹ بن کے، اور یہ تھا دبئی کا ٹرننگ پوائنٹ۔ یہ سارا انفراسٹرکچر، یہ ایئرپورٹ، یہ ایمریٹس، یہ ایئر لائنز، یہ بڑی بڑی بلڈنگز، اس سب انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے ابو ظبی کی فنڈنگ تھی۔ 1990 کے بعد دبئی اپنی اسی انفراسٹرکچر کی وجہ سے مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ ساری دنیا سے لوگ دبئی آنا شروع ہو گئے۔ ملٹی نیشنل اپنے آفیسز دبئی میں کھولنے لگے، اور دبئی کا پورٹ ایشیا، یورپ اور پرشین گلف کو ملانے والا ایک برج بن گیا۔ اسی لیے دبئی یہ کلیم کرتا ہے کہ آئل پہ اس کی ڈپینڈنس 1% سے بھی کم ہے۔ لیکن جب بھی دبئی کسی مشکل میں پڑتا ہے تو گیس کر کے اس کو بچانے کون آتا ہے؟ جی ہاں، تیل سے مالا مال ابو ظبی۔ اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے 2008 کا فائنینشیل کرائسس، جب پوری دنیا کی اکانومی ہل کے رہ گئی تھی۔ دبئی کا حال یہ تھا کہ لوگ اپنی گاڑیاں ایئرپورٹ پر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ دبئی زبردست ڈیٹ میں چلا گیا تھا۔ تبھی ابو ظبی نے انویٹیشن کی، $10 بلین کا لون دے کے دبئی کو بیل آؤٹ کیا۔ اس کے بدلے میں دبئی نے اس مشہور اونچی بلڈنگ کا نام برج دبئی سے تبدیل کر کے ابو ظبی کے رولر کے نام پہ برج خلیفہ رکھ دیا۔ لیکن اس کے باوجود دبئی کا ڈیٹ پرابلم سالو نہیں ہوا۔ 2008 کے بعد دبئی کا ڈیٹ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ IMF کے مطابق دبئی کا ٹوٹل ڈیٹ تقریباً $80 بلین ہے۔ اس $80 بلین میں سے $20 بلین تو ابو ظبی کا لون ہے، جو ابھی تک دبئی نے واپس نہیں کیا۔ اگر 2008 میں ابو ظبی نہ ہوتا تو دبئی فار شور ڈیفالٹ کر جاتا۔ یہ تو ہو گیا پوائنٹ 1 کہ دبئی کا یہ کلیم کہ اس کی اکانومی آئل کے اوپر نہیں چلتی بالکل غلط ہے، کیونکہ دبئی کی آدھے سے زیادہ اکانومی ابو ظبی پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور ابو ظبی کا 85% ریونیو آئل سے آتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ، جہاں سے دبئی اپنا کافی ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ 2014 کے بعد دبئی میں پراپرٹی پرائسز مسلسل گر رہی ہیں۔ 2021 تک یہ پرائسز اتنی گر چکی تھی کہ اگر آپ 2010 میں خریدی ہوئی کوئی پراپرٹی 2021 میں بیچتے تو آگ میں کم سے کم 60% لاس ہوتا۔ پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ اپریشیٹ کرتی ہے، مطلب کہ ویلیو بڑھتی رہتی ہے، لیکن دبئی میں پچھلے 8 سالوں میں بالکل الٹا ہوا ہے۔ اب ایک طرف تو دبئی میں آپ کو ہر طرف کنسٹرکشن ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، مگر دوسری ہی طرف آپ کو دبئی میں خالی بلڈنگز، اپارٹمنٹس اور آفیسز بھی نظر آئیں گے، اور اس کی وجہ سے ہے اوور سپلائی۔ اصل میں دبئی کا موٹو ہے بلڈ دے ول کم، مطلب بلڈنگ، اپارٹمنٹس وغیرہ بناؤ، باہر سے لوگ خود ہی آ کر انہیں آباد کریں گے۔ مگر انفارچونیٹلی پچھلے کچھ سالوں میں پراپرٹی کی سپلائی ڈیمانڈ سے بہت زیادہ رہی ہے، اور اسی اوور سپلائی کی وجہ سے پراپرٹی پرائسز مسلسل گر رہی ہیں۔ اس کی ایک اور بڑی ایگزامپل یہ ہے میدان 1، جو دبئی کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ میں 2015 میں کام شروع ہوا، مگر آج 8 سال گزرنے کے بعد بلینز آف ڈالر ضائع کرنے کے بعد اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو بنانے والا گروپ بینک کرپٹ ہو چکا ہے، اور ہر طرف ایسی خالی بلڈنگز ہیں جن کے اوپر کروڑوں درہم لگ چکے ہیں۔ خیر، یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ 2022 میں رشیا یوکرین وار کے بعد دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو ایک مچ نیڈڈ بوسٹ ملا۔ بیسیکلی کافی رشین اینڈ یوکرینین بلینئرز جن کی پراپرٹیز یورپ میں فریز ہوئی ہیں، وہ اب دبئی میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور ایز اے رزلٹ دبئی کی مارکیٹ پچھلے کچھ مہینوں میں کافی اوپر گئی ہے۔ لیکن یہ ٹرینڈ ظاہر ہے ٹیمپریری ہے، کیونکہ جنگ کے بعد یہ سارے انویسٹر اپنا پیسہ دبئی سے نکال لیں گے۔ یہیں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ FATF نے دبئی کو منی لانڈرنگ کے خلاف ریکوائرڈ ایکشن نہ لینے پر گرے لسٹ میں بھی شامل کر لیا ہے، اور آنے والے دنوں میں دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اس فیصلے سے کافی زیادہ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ تیسرا بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے دبئی ایکسپو۔ کووڈ کی وجہ سے 2020 کی بجائے یہ ایکسپو 2021 میں ہوا۔ اس سے سارے ایکسپرٹ اسے $1 بلین فیلئر کہہ رہے ہیں۔ پچھلے کوئی 9 سالوں سے دبئی اس ایکسپو کی تیاری کر رہا تھا۔ دبئی کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ اس ایکسپو سے پوری دنیا سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ اکٹھی کر کے اپنی مارکیٹ کو اسٹیبلائز کرے گا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دبئی ایکسپو ایک ٹورسٹ اسٹنٹ کے علاوہ کچھ ثابت نہ ہوا۔ انٹرنل آڈٹ ڈاکومنٹس کے مطابق اس ایکسپو کی انکم ٹارگیٹڈ انکم سے 57% کم تھی۔ یہ ایکسپو فیل کیوں ہوا؟ اس کے کئی ریزنز ہیں، اور شاید ہم اس کے اوپر سیپریٹ ویڈیو بھی بنائیں، لیکن فی الحال چلتے ہیں دبئی کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے والے چوتھے فیکٹر کی طرف، اور وہ ہے دبئی فارن پالیسی۔
پچھلے 3 یا 4 سالوں سے UAE نے بہت ایکٹیولی اپنی فارن پالیسی کو سعودی عرب سے الائن کیا ہے، اسپیشلی قطر اور ایران کے معاملے میں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ UAE ایران اور دوسری اینٹی سعودی دیشوں اور گروپ کے نشانے پر آ گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی ایگزامپل یہ ہے کہ جنوری 2022 میں ابو ظبی آئل فیلڈ کے اوپر میزائل اٹیکس کا، جس کی ذمہ داری یمنی حوثیوں نے لی تھی۔ ایران بھی آلریڈی UAE کو اسرائیل کے ساتھ فرینڈشپ بڑھانے کے معاملے پر تھریٹ کر چکا ہے۔ اب دبئی ابو ظبی جو چیز دنیا کے باقی شہروں سے ڈیفرنٹ کرتی ہے وہ ہے زبردست لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی سچویشن۔ اس لیے بڑی بڑی کمپنیز اپنے ہیڈ آفس دبئی میں کھولتی ہے، لیکن اس تھریٹ کے بعد اگر خدا نہ خواستہ دبئی کے اوپر ایک بھی میزائل اٹیک ہو گیا تو سارا انویسٹر اور بزنس کانفیڈنس زیرو ہو جائے گا، اور اس سے بڑا امپیکٹ آئے گا دبئی کے ٹورزم پر، جو اس کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ 5واں اور آخری فیکٹر ہے سورس آف ریونیو۔ اب دبئی دنیا کے ان چند کنٹریز میں سے ہے جہاں 0% انکم ٹیکس ہے، مطلب آپ جو کچھ بھی کماؤ آپ کو گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ دنیا کی ساری ٹاپ اکانومیز اور امیر ترین کنٹریز میں بھی انکم ٹیکس ہوتا ہے، اور اسی ٹیکس کے پیسوں سے گورنمنٹ ویلفیئر اور انفراسٹرکچر کے اوپر پیسہ خرچ کرتی ہے۔ انکم ٹیکس کا نہ ہونا جہاں فارنرز کے لیے بہت بڑی اٹریکشن ہے، وہی دبئی کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے کہ آخر کب تک دبئی اس پالیسی کو لے کر چل سکتا ہے، کیونکہ دبئی کو ہر حال میں ٹورزم کے علاوہ بھی کوئی سورس آف انکم چاہیے۔ کچھ مہینوں پہلے ایسے رومرز آئے تھے کہ دبئی 2023 میں انکم ٹیکس انٹروڈیوس کروا رہا ہے، لیکن اب تک کچھ بھی فائنلائز نہیں ہوا۔ ان 5 فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو فور شور ہے کہ دبئی کا فیوچر ابو ظبی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، چاہے وہ گلوبل آئل ڈیمانڈ ہو یا پھر UAE کی فارن پالیسی، جو ابو ظبی ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ دوسری ہی طرف دبئی کو ٹورزم کے علاوہ انکم سورسز ڈیولپمنٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کنسٹرکشن کو ریگولیٹ کرنے کی ضروری ہے تاکہ پراپرٹی کی سپلائی ڈیمانڈ سے زیادہ نہ بڑھے، نتیجتاً پراپرٹی کی پرائسز سٹیبل رہیں۔ اس کے علاوہ دبئی کی 90% آبادی امیگرنٹس ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دبئی کو یہاں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، مگر ابھی تک کوئی بھی گلف کنٹری فارنر کو نیشنلٹی نہیں دیتا، اور اسی لیے کوئی بھی ایکسپیٹ اپنے آپ کو زیادہ دیر تک UAE سے جوڑ کر نہیں رکھتا۔ اپنی زندگی کے اتنے سال یہاں پر گزارنے والوں کے لیے نیشنلٹی لازمی ہونی چاہیے۔ خیر، اس سب کے باوجود اس صحرا میں جس طرح یہ شہر کھڑا کیا گیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ پوری دنیا میں آپ کو دبئی جیسا کوئی شہر نہیں ملے گا، لیکن یہ چمک دمک کب تک رہتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ کا دبئی کے فیوچر کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ہیں وہ سارے سورسز جہاں سے ہم نے ویڈیو کو کنسلٹ کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو انفو وائز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔